کلپ نمبر 493۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سے 60 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ ترجمہ، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کے نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہے۔ یہ کتاب ان فوائد عظیمہ کی جامع ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں، اور آیت کے معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں نصیحتیں، سینوں کی شفا اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے فضل سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا فضل حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اللہ عز و جل کی رحمت قرآن کریم۔ رب عز و جل فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ بعض نے فرمایا اللہ عز و جل کا فضل قرآن ہے اور رحمت حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اور اگر بالفرض اس آیت میں متعین طور پر فضل و رحمت سے مراد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نہ بھی ہو، تو جدا گانہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین فضل اور رحمت ہیں۔ لہٰذا فن تفسیر کے اصول پر کہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں، اس کے مطابق ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے حوالے سے خوشی منائی جائے گی، خواہ وہ میلاد شریف کر کے ہو یا معراج شریف منانے کے ذریعے۔ ہاں، اگر کسی بد نصیب کے لیے یہ خوشی کا مقام ہی نہیں ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے، اسے اپنے ایمان کے متعلق سوچنا چاہیے۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ ترجمہ، تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنا لیا۔ تم فرماؤ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ قل، تم فرماؤ، کفار عرب چونکہ بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ وغیرہ بتوں پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو حرام سمجھتے تھے، ان پر عتاب فرمانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جانور حلال ہیں، انہیں حرام جاننا اللہ عز و جل پر بہتان باندھنا ہے، اپنی طرف سے حلال کو حرام سمجھنا اللہ تعالیٰ پر افتراء ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کو
اپنی طرف سے حلال یا حرام سمجھنا ممنوع اور اللہ تعالیٰ پر افترا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، ممنوعات کو حلال کہتے ہیں اور مباحات کو حرام۔ بعض سود کو حلال کہنے پر مصر ہیں اور بعض عورتوں کی بے قیدیوں اور بے پردگیوں کو مباح سمجھتے ہیں اور حلال ٹھہراتے ہیں۔ اس طرح اب کچھ لوگ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے پر مصر ہیں، جیسے محفل میلاد، فاتحہ، 11ویں اور ایصال ثواب کے دیگر طریقوں کو حرام کہنے والے۔ یہ سب اللہ عز و جل پر افترا باندھنے کی صورتیں ہیں۔ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ ترجمہ: اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وما ظن، اور کیا خیال ہے؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ عز و جل پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں اور جو رزق اور خوراک اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں فرمائی بلکہ وہ ان کی غذا ہے، اس کے حرام ہونے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس جھوٹ پر کوئی پکڑ نہ فرمائے گا؟ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا اور انہیں بخش دے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ انہیں جہنم میں پہنچائے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما کر، رسول بھیج کر اور کتاب نازل فرما کر لوگوں پر فضل فرماتا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دلائل میں غور و فکر کرنے کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت قبول کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں سے سن کر نفع اٹھاتے ہیں۔